بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 مارچ 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی خبر شامل کریں گے کہ ابشر میں نئی 21 خدمات جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل سسٹم ابشر کے ذریعے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے 21 خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فراہم کردہ ڈیجیٹل خدمات کے حوالے سے جو ہے وہ غیر ملکی اور جو ہے وہ سعودی دونوں مستفید ہو رہے ہیں۔ شہریوں اور تارکین وطن کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل خدمات کی فراہم سے انہیں کافی سہولت ہو گئی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات میں اقامہ کا اجرا اور تجدید، خروج و عہدہ کا اجرا اور منسوخ کرانا، فائنل ایگزٹ کا اجرا، کینسلیشن، پروفیشن کی تبدیلی، نئے پاسپورٹ کی تفصیلات سسٹم میں درج کرانا، کفالت کی تبدیلی، وزٹ ویزے کی توسیع اور جوازات سے رجوع کرنے کے لیے دوسرے شخص کو پاور آف اٹارنی کا اجرا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کرنے کی مدت کا تعین، اقامہ کی درست مدت معلوم کرنا، اقامہ گم ہونے کی ابتدائی رپورٹ کرانا، گمشدہ پاسپورٹ کی اطلاع، زیر کفالت غیر ملکیوں کے بچوں کو اقامہ میں درج کرنا، خروج و عہدہ پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے اقامہ کی کینسلیشن، 18 برس سے زائد عمر کے بچوں کو سرپرست کے اقامے سے جدا کرنے کی کارروائی شامل ہے۔ مقامی شہریوں کے لیے پاسپورٹ کا اجرا اور تجدید، پاور آف اٹارنی کا اجرا اور تنسیخ، پاسپورٹ کا اجرا، غیر ملکی کارکن کے فرار کی ابتدائی اطلاع فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ صحت کی معلومات نہ دینے پر مسافر کو 5 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب کی سرحدی چوکیوں پر صحت کے متعلق صحیح معلومات فراہم نہ کرنے والے مسافر کو 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ یہی ضابطہ سفری سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ فضائی یا بری راستوں سے سعودی عرب آنے والے ہر شخص، خواہ سعودی ہو یا غیر ملکی، اسے چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے صحیح معلومات فراہم کرے۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ سرحدی چوکیوں پر موجود اہلکاروں سے صحت کے متعلق معلومات چھپانا قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس پر 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ ادارے نے کہا کہ یہ ضابطہ نہ صرف مسافروں پر لاگو ہے بلکہ فضائی، بری اور بحری سفر کی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں پر بھی لاگو ہوگا۔ مکہ ریجن میں زلزلے کے جھٹکے۔ مکہ مکرمہ ریجن کی تحصیل البیضہ میں پیر کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البیضہ کے مقامی شہریوں اور وہاں مقیم غیر ملکیوں نے مکہ ریجن کے مشترکہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر سے رابطے کر کے اطلاع دی کہ پیر کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں۔ جیولوجیکل سروے بورڈ کے نمائندے نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مکہ مکرمہ کی البیضہ تحصیل میں زلزلے کی شدت 2 درجے کی رہی۔ یہ معمولی زلزلہ جو ہے نوعیت کا زلزلہ تھا۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے علاقے کا دورہ کیا۔ سعودی عرب نے مزید 5 ممالک کے سفر پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب نے وباؤ سے بچاؤ کے لیے مزید 5 ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد سفری پابندی والے ممالک کی کل تعداد 14 ہو گئی ہے۔ پابندی کے تحت سعودی اور مقیم غیر ملکی سلطنت عمان، فرانس، جرمنی، ترکی، اسپین، امارات، کویت، بحرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا، مصر، اٹلی اور عراق کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ وزارت داخلہ کے ذرائع کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کا کہنا ہے کہ جن نئے 5 ممالک کے سفر پر عارضی پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں سلطنت عمان، جمہوریہ فرانس، جرمنی، ترکی، اسپین شامل ہیں۔ ان ممالک سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر آنے والے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب ان ممالک سے فضائی اور سمندری سفر پر بھی عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ممالک سے کارگو سروس حسب معمول جاری رہیں گی، تاہم اس کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ وزارت داخلہ اور وزارت صحت کے مابین مشترکہ طور پر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اس بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سعودی عرب نے 9 ممالک کے سفر پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ واس کے مطابق وزارت داخلہ نے امارات، کویت، بحرین، لبنان، شام، جنوبی کوریا، مصر، اٹلی اور عراق جانے یا وہاں سے مسافروں کے آنے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزارت داخلہ کی طرف سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ وباؤ سے انسداد کے لیے کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کی سفارش اور اس کی روک تھام کے لیے کوششوں کے پیش نظر وقتی طور پر مذکورہ ممالک پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ فیصلے پر فوری نفاذ کے بعد کوئی سعودی شہری یا ملک میں مقیم غیر ملکی ان ممالک میں نہیں جا سکتا۔ نیز ان ممالک میں گزشتہ 14 دنوں کے دوران قیام کرنے والا غیر ملکی سعودی عرب نہیں آ سکتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے مذکورہ ممالک کے ساتھ ایئر اور بحری اور بری سفر بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طائف میں لیٹسٹ وبا ہے اس کا ایک مریض بھاگ گیا۔
طائف میں وبا کا ایک مریض میڈیکل ٹیم کو اس وقت چکمہ دے کر بھاگ نکلا جب اسے ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا۔ المرصد کے مطابق کنگ فیصل میڈیکل کمپلیکس میں اسے دیگر مریضوں سے الگ رکھ کر علاج کیا جانا تھا۔ طائف کے ہیلتھ سینٹر میں مقامی شہری کا ابتدائی طبی معائنہ کر لیا گیا تھا، جس سے اس شبے کو تقویت مل گئی تھی کہ وہ نئے جو وبا ہے اس میں مبتلا ہے۔ طائف کے محکمہ صحت کے ترجمان عبدالہادی الربیعی نے گفتگو میں کہا کہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اعلیٰ سطح پر رابطہ کر لیا گیا ہے، مفرور مریض مزید معائنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لیبارٹری کے معائنوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ شہری اس وبا سے پاک ہے۔ وہ فرار نہیں ہوا تھا، ہسپتال سے گھر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اب اس کے کافی معائنے ہو چکے ہیں، مزید طبی معائنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، ہسپتال سے گھر جانے والا اس وبا سے پاک ہے۔ خطبہ اور نماز جمعہ کو 15 منٹ تک محدود کیا جائے۔ وزیر اسلامی امور دعوت و ارشاد ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے اس وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاط کے پیش نظر خطبہ جمعہ اور نماز کے دورانیوں کو مختصر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے نماز اور اقامت کے درمیان وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے 10 منٹ تک کر دیا جائے۔ وزیر اسلامی امور نے نماز جمعہ اور خطبہ کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں خطبہ اور نماز جمعہ کے وقفے کو بھی کم کرتے ہوئے 15 منٹ تک محدود کر دیا جائے۔ سعودی عرب میں پیر اور جمعرات کے دن عام طور پر روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مساجد میں روزہ داروں کے لیے افطاری کا اہتمام بھی اہل محلہ کرتے ہیں۔ روزہ داروں کی افطاری کے حوالے سے بھی وزارت اسلامی امور نے ہدایات جاری کرتے ہوئے اسے وقتی طور پر بند کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ علاوہ ازیں مساجد میں پانی کے گلاس فوری طور پر ہٹانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ یاد رہے اس سے قبل متحدہ عرب امارات میں بھی گزشتہ جمعہ کے دن نماز اور خطبہ کے دورانیے کو کم کر کے 15 منٹ کر دیا گیا تھا۔ نماز اور خطبے کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد اس وبا سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے۔ صحرا میں گم ہونے والے 3 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا۔ صحرائے ربع الخالی میں 2 دن تک بھٹکنے والے 3 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ان کی گاڑی کے ٹائر ریت میں دھنس گئے تھے۔ مشرقی ریجن میں اردہ صحرائی سرحدی مرکز کو اطلاع ملی تھی کہ صحرا میں لاپتہ ہونے والے 3 پاکستانیوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سرحدی مرکز کی فورس کے ترجمان کرنل عمر بن محمد الکلبی نے کہا کہ لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے انہیں صحرائی مرکز سے 50 کلومیٹر دور تلاش کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ افراد کی گاڑی کے ٹائر ریت میں دھنس گئے تھے اور پھر وہ صحرا میں بھٹک گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحرا کی گہرائی میں جانے سے ان سے موبائل رابطہ منقطع ہو گیا تھا، تاہم انہیں محفوظ طریقے سے نکالا گیا۔ وبا کا خدشہ پھیلنے کے پیش نظر تمام شہروں میں شیشہ پر پابندی لگا دی گئی۔ سعودی عرب کے تمام شہروں پر شیشہ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی امور نے کہا ہے کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی اور حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر شیشہ وہ پیش کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ صحت کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ شیشہ متعدد بیماریوں کی منتقلی کا آسان اور عام ذریعہ ہو سکتا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ وبا کے انسداد کے لیے کی جانے والی کوششوں کے پیش نظر اور شیشہ کے ذریعے متعدد بیماریاں پھیلنے کے خدشے کے باعث وقتی طور پر اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ سعودی گیمز بھی وہ حکم ثانی ملتوی۔ سعودی گیمز ٹورنامنٹ کی مجلس عامہ نے وہ حفاظتی تدابیر کے طور پر سعودی گیمز کو تا اطلاع ثانی ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی گیمز کی مجلس عامہ نے اتوار کو بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تمام نشیب و فراز دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ سعودی گیمز غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ گیمز میں شریک کھلاڑیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ آن لائن تعلیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سعودی وزارت تعلیم نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تکنیکی اور تربیتی اداروں میں آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق وزارت تعلیم نے آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے مناسب متبادل مہیا کر دیے ہیں۔ وزیر تعلیم نے ہدایت جاری کی ہے کہ تدریسی سرگرمیاں معطل کرنے کے دورانیے میں فاصلاتی تعلیم ہے یعنی کہ ڈسٹنس لرننگ اس کو مؤثر کیا جائے تاکہ عملی شکل میں معیاری طریقے سے پڑھائی جاری رہے۔ وزارت تعلیم کی خصوصی کمیٹی نے صورتحال کی نگرانی اس کا فیصلہ کیا ہے۔ نگرانی ضوابط کے مطابق کی جائے گی۔
یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹس اور سعودی عرب کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں اس سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔